السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی سے فیصل محمود صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہے، اس کے ساتھ اخباری خبر بھی ہے کہ پاکستان کے ایک نام نہاد مفتی صاحب جن کا نام عبدالقوی ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ 21ویں صدی میں عریانی اور فحاشی کو روکنے کے لیے متعدد نکاح ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی وہ بالتکرار یہ بات کرتے ہیں کہ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہیں، کسی اور کی منکوحہ نہیں، اس کے ساتھ آپ جو بھی معاہدہ کریں گے شرعاً وہ نکاح ہوگا اور وہ عورت آپ کے لیے حلال ہوگی۔ فیصل محمود صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا یہ بیان ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے؟ جی، فیصل محمود صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب کا یہ بیان غلط ہے، قرآن و سنت کے صریح احکام کے خلاف ہے، بلکہ شریعت سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اپنے اس بیان میں انہوں نے کئی شرعی حدود کو پامال کیا ہے اور بڑی دیدہ دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ کہتے ہیں کہ متعدد نکاح، حالانکہ قرآن و سنت نے 4 کی حد مقرر کر دی ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ نساء آیا نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ مثنیٰ وثلاث ورباع، کہ خواتین میں سے جو تمہیں اچھی لگیں ان کے ساتھ تم نکاح کرو، 2 کے ساتھ، 3 اور 4، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، وَلَا تَزِيدُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث میں سنن ترمذی، السنن الکبریٰ، دیگر احادیث کی کتابوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے تو ان کے پاس کسی کے پاس 10 بیویاں ہیں، کسی کی 8 بیویاں ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کوئی حد مقرر نہیں تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور دوسری جو ہیں ان کو اپنے سے جدا کر دو۔ اب تم مسلمان ہو اور مسلمان کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کے واضح فرامین ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، 4 منہن، ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں کہ متعدد نکاح ہوں گے، کوئی حد مقرر نہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو عورت تمہاری محرم نہیں، غیر کی منکوحہ نہیں، اس کے ساتھ جو بھی معاہدہ کرو گے، اب جو بھی معاہدہ کرو گے یہ بھی بالکل وہ مردوں کو بے لگام چھوڑ رہے ہیں، عورتوں کو، کہ جو بھی معاہدہ کر لو، ٹھیک ہے، آج رات 10 پاؤنڈ میں، 20 پاؤنڈ میں ہمارا معاہدہ ہو گیا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔ شریعت نے صرف نکاح، اس کے ساتھ مرد اور عورت کے تعلقات کی اجازت دی ہے، اور نکاح کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں، ایجاب و قبول ہو، گواہوں کی موجودگی میں ہو، اعلانیہ ہو، تو تب ہی وہ نکاح شمار ہوگا، یعنی کہ جو بھی معاہدہ ہو جائے وہ نکاح شمار ہوگا، اور عورت
حلال ہو جائے گی، تو یہ بھی ان کا کہنا بالکل غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جو تمہاری محرم ہے اور غیر کی منکوحہ ہے اس کے علاوہ، تو یہ بھی کوئی جامع معنی بات نہیں ہے۔ متعلقہ ثلاثہ، جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، جب تک شرعی حلالہ نہ ہو اس کے ساتھ وہ خامد نکاح نہیں کر سکتا جس نے اس کو طلاق دی ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی بہت ساری خرابیاں ان کے اس بیان میں موجود ہیں، شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اور پھر اس کلپ کو دیکھیں تو مفتی صاحب کا انداز دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں دے رہے بلکہ لطیفہ سنا رہے ہیں، جوک کر رہے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات سے یہ پتہ چلتا کہ پیچھے کوئی ہدایت کار بیٹھا ہے جو ان کو ہدایات دے رہا ہے، اور مفتی صاحب اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ تو یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفت کے مفتیوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور ہمیں ان سے دور ہی رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔